مل کر بولیں گے ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی کل 11 آیات ہیں۔ ہم سارے کا سارا باب جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یہ مضمون ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلے خدا ہمیں برکت بخشے۔ آئیے تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا۔ شکر گزاری ہو خداوند کی ایک بار پھر سے خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے، خداوند کے بڑے فضل کے لیے، اس کے رحم اور ترس کے لیے جو اس نے مجھ پر کیا، آپ پر کیا ہے، کہ آج صبح ہم پھر سے اس کی بارگاہ میں آ سکے، اس کے قدموں میں آ سکے، اس کی پرستش کر سکے۔ اس بات کے لیے ہم اپنے خدا کے پورے دل سے شکر گزار ہیں۔ آمین۔ آج ہمارا اسی حوالے سے دوسرا پیغام ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ممکن ہے یہ پیغام ختم ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ یہ پورا ہو گیا ہے، اور ممکن ہے یہ کئی سنڈے تک چلتا رہے، یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ اسی ایک حوالے کے اندر، اسی ایک باب کے اندر 11 آیات ہیں، اور 11 کو اگر ہم ایک ایک آیت کی تفسیر کریں تو یہ 11 ہفتے چل سکتا ہے، اتنا مطلب اس کے اندر مواد ہے۔ 11 ہفتے سے بھی یہ زیادہ چل سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ تفسیر کے قابل ہے۔ اس کا مکاشفہ کی کتاب کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ تفسیر کے قابل ہے، اور اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ ان باتوں کے بعد، کن باتوں کے بعد؟ پچھلی دفعہ ہم نے سوال کیا تھا، ان باتوں کے کن باتوں کے بعد؟ 7 کلیسیائی زمانے گزرنے کے بعد پھر میں نے کیا دیکھا؟ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے۔ 7 زمانے گزرنے کے بعد پھر دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو کیا کہیں کہ جب 7 کلیسیائی زمانے چل رہے تھے تب دروازہ نہیں تھا کھلا؟ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ کھلا ہوا تھا۔ جب 7 کلیسیائی زمانے چل رہے تھے
تو ہم کھلا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دروازہ بھی تھا ہی نیچے. دروازہ یسوع ہے، تو وہ کہاں پر تھا؟ وہ کہاں تھا جی؟ یسوع کدھر ہے؟ بلند آواز سے بتائیں، اور مطلب اتنے خاموشی سے بتا رہے ہیں، کوئی خطرہ ہے کسی کا؟ دروازہ کدھر ہے؟ یسوع کدھر ہے؟ کلیسیا میں، اور پھر ہمارے اندر بھی ہے. لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ وہ دروازہ ابھی کس وقت، اس وقت کہاں پر ہے؟ ابھی اپنے آپ سے سوال کرے وہ دروازہ کدھر ہے؟ ہاں، دروازہ خدا کا کلام ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. انٹری آپ نے اس میں سے کرنی ہے. دروازہ تو آپ کے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، اور دروازہ آپ کے سامنے ہر روز کھلتا ہے. دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن یہ آسمان پر نہیں ہے، یہ ابھی زمین کے اوپر ہے. یہ ابھی آسمان پر نہیں، بلکہ کہاں پر ہے؟ بلند آواز سے بتائیے، کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. ہم کہاں پر ہیں؟ یہ لوگوں کی بولی ہے. یہ عام فہم لوگوں کی باتیں ہیں. ہم تو یہ تعلیم دے چکے ہیں کہ ہم رہ ہی آسمان میں رہے ہیں. ہم آسمان میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر یسوع ہے وہاں پر اس کی دلہن بھی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ ہم دلہن ہیں، تو یسوع کہاں پر ہے؟ لوگوں کے نزدیک. یسوع لوگوں کے نزدیک آسمان پر ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، یہ لوگوں کے لیے. لیکن شاگردوں کے لیے کیا تھا؟ لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے پر تم مجھے، اور اب وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے. تو شاگردوں کے لیے وہ اندر ہے اور لوگوں کے لیے آسمان پر ہے. شاگردوں کے لیے ہمارے اندر ہے، لیکن یہاں سے باہر والے لوگوں کے لیے یسوع کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. تو دروازہ کہاں پر کھلا ہے؟ لوگوں کے لیے آسمان پر دروازہ کھلا ہوا ہے یا کھلے گا، لیکن ہمارے لیے دروازہ ہمارے اندر کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہم خود آسمان میں رہ رہے ہیں. اور ہم زمینی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم آسمانی لوگ ہیں. ہم نئے مخلوق ہیں، ہم پرانے نہیں ہیں. جو نیا کرنے والا ہے اس نے ہمیں نیا کر دیا ہے. آمین. اگر آپ روح میں آئیں گے تو تبھی آپ ان باتوں کو پکڑ پائیں گے. روح میں آنا بہت ضروری ہے. جب تک روح میں نہیں آئیں گے تب تک مکاشفہ کی باتیں بھی سمجھ میں، آپ اس کو جتنا بھی سمجھ لیں گے تب بھی یہ مکاشفہ ہی ہے، تب بھی اس میں سے باتیں نکلتی رہیں گی، کیونکہ خدا ہے اور خدا اپنے آپ سے خود پردہ اٹھاتا ہے. جتنا اٹھا دے اتنا دکھتا ہے، ورنہ وہ دکھتا نہیں ہے. جتنا وہ سمجھ میں آنا چاہے وہ آتا ہے، اور باقی سمجھ میں آتا. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ آتا ہی نہیں ہے، اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر وہ آج تک لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوتا سارے کا سارا، تو بائبل کمپلیٹ ہو چکی ہوتی، اور لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حفظ کر لیا ہے. یہ حفظ ہونے والی باتیں، کیونکہ یہ لامحدود کلام ہے. ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 10 بار، 100 بار، 1000 بار پڑھیں گے، یہ تب بھی نیا ہی ہے. اس میں سے باتیں نکلتی رہیں گی، اور یہ بہت بڑا ہے، یہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد سیما نہیں ہے. آمین. یہاں پر ہم نے نگاہ کی ہے کہ یوحنا کیا کرتا ہے، کہ نگاہ کرتا ہے ان باتوں کے بعد. کون سی باتوں کے بعد؟ ان باتوں کے بعد 7 کلیسیائی زمانے گزرنے کے بعد دیکھتا کیا ہے؟ دیکھتا ہے کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ دروازہ خداوند یسوع مسیح ہے. دروازہ ہمارے ہاتھوں میں کلام خدا کا ہے، یہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. لیکن سمجھ کب آئے گی؟ نگاہ بھی کریں گے جب 7 زمانے ہمارے اندر سے گزر جائیں گے. جب ہم 7 زمانوں کو کراس کریں گے تب یہ دروازہ نظر آئے گا. ادروائز آپ زمانوں میں گھوم رہے ہیں، آپ دنیا داری میں گھوم رہے ہیں، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو فالو کر رہے ہیں. ان 7 زمانوں کو کراس کرنا پڑے گا، تب آسمان پر دروازہ کھلا نظر آئے گا.
آپ اس بات سے اگری ہیں؟ حالت کیا ہے؟ 7 زمانوں کی حالت کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں، آج تھوڑا سا اس کو دیکھتے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ پڑھیے جی دوسرے باب کی پہلی آیت سے جی، مکاشفہ 2 باب کی پہلی آیت سے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ افسس کی کلیسیا، افسس کا مطلب ہوتا ہے محبوب یا دلدار جی، کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے جو اپنے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا میری طرف ہوں۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، وہ سونے کے 7 چراغ دانوں میں، تو چراغ دان کون ہے؟ چراغ دان کلیسیاں ہیں، اور کلیسیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح پھرتا ہے، اور پھرتے ہوئے اپنا تعارف کیا دکھاتا ہے؟ اپنی محبوب کلیسیا کو، دلدار کلیسیا کو تعارف اپنا کیا دیتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ میں یسوع ہوں، اب یہ یسوع بتاتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں، اور پھر سونے کے 7 چراغ دانوں میں یہ پھرنے والا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہے میں وہاں پر، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی کلیسیوں میں پھرتا ہے۔ اور پھرنا کیسے؟ پھرنا تو اس کے لیے مشکل ہے نا کہ ابھی جہاز ہوگا، ابھی اچھی گاڑی ہوگی، موٹر سائیکل ہوگا، یہ وہ ہوگا، پھر پھریں گے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کوئی بڑی اچھی تیز سپیڈ گاڑی ہو تب، لیکن اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ جن میں اس نے پھرنا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھرنا کہاں پر ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھے گا، سب کچھ اسے نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہماری شکل اپنی، یہ یہوہ کے لیے ہے پرانے عہد کے اندر، کہ اس نے اپنی شکل، ہماری شکل اپنی، تو وہاں پر اس کا اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ نئے عہد نامے میں جب مکاشفہ میں بتایا گیا ہے تو اس نے اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بات ایک ہی ہے۔ پھرنا کہاں پر ہے؟ اپنے ہاتھ کو دیکھے گا، سب کچھ نظر آئے گا۔ اپنے لوگوں میں پھرتا کیسے ہے؟ اپنے ہاتھ کو دیکھتا اور نگاہ کرتا ہے کہ کون سا شخص کیا کر رہا ہے، یہ اس کا پھرنا ہے کلیسیوں کے اندر۔ آگے، میں تیرے کام اور تیری مشقت میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، میں تیرا کام، تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ کہہ کس کو رہا ہے خداوند؟ افسس کی کلیسیا کے پادری کو۔ یاد رکھیے یہ 7 پیغام جو ہیں، 7 خط جو لکھے گئے ہیں، یہ ہر زمانے کے پاسٹر کو لکھے گئے، یا دوسرے لفظوں میں ہر زمانے کے پیغمبر کو لکھے گئے۔ جو اس وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، خدا اس کو یہ لیٹر لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو دیکھا ہے، آزمایا ہے، اور کیا دیکھا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر اور تو صبر کرتا ہے، اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کے تو جہاں سے گرا اب خیال کرنے کے دروازہ کہاں ہے؟ ابھی ہم نے 4 باب میں جانا ہے، 4 باب کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ محبت ہے ہی نہیں جو دلدار کلیسیا اپنے آپ کو کہتی ہے، جو محبوب کلیسیا کہتی ہے، جو بڑی بڑی دعوے کرنے والی کلیسیا ہے۔ ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور کرتے کیسے ہیں؟ دکھاتے کیا ہیں؟ دکھاتے یہ ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پادری سیموئل یہ کہہ رہا جی میں دن رات کام کر رہا ہوں، میں دن رات کام کرتا ہوں، اور مشقت بھی میری بہت زیادہ ہے، میں دن رات ایک کیا ہوا ہے، میں نے جسمانی کام، روحانی کام، سارے کام میں کر رہا ہوں۔ اور پھر اگلی بات کہ صبر بھی کرتا ہوں۔
صبر مطلب جس طرح کا بھی تجھے دکھ آتا ہے، کسی بھی طرف سے تجھے دکھ ملتا ہے تو اسے برداشت کر لیتا ہے، کام بھی صحیح کر رہا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور پھر اگلی بات کہ بدوں کو دیکھ پیڑیاں نال تیری لگتی نہیں۔ میں اپنی بات سنا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ ساری کوالٹی تیرے اندر ہیں، اور تو دوسروں کو آزماتا ہے اور آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ بھی بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تجھ میں یہ کوالٹی ہے جو کوالٹی میرے اندر ہے کہ مجھے بھی بد لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں، تجھے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے۔ یاد رکھیے آج کی کلیسیاں اسی چکر ویو کے اندر پھنسی ہوئی ہیں کہ وہ کام کام کام، مشقت، دن رات دعائیں، عبادتیں، کروسڈ، سیمینار، بڑے بڑے لوگوں کے کلیسیوں کے اندر کام، اور انہی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ ثابت کرتے رہتے ہیں ہم بہت روحانی ہیں، ہم بہت روحانی ہیں، ہم بہت خدا کا کام کر رہے ہیں، پر اگلی بات سے بے بہرا ہے۔ کیا بات ہے کہ تو نے، مگر مجھے تجھ سے کس بات کی شکایت ہے جی؟ مطلب کام صحیح کر رہے ہیں لوگ، کاموں کو جو دیکھتے ہیں، یسوع بھی کاموں کو ہی دیکھتا ہے کہ ہر درخت اپنے کاموں سے، پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور انسان اپنے، تو کام تو صحیح کر رہے ہیں، کام میں تو پرابلم نہیں ہے، کام میں پرابلم نہیں ہے، مشقت بھی صحیح ہے، اور پھر بدوں سے پیار بھی نہیں ہے، مجھے بھی پیار نہیں ہے، اور صبر بھی کرتا ہے، مطلب صبر کی بھی تو نے حد کر دی ہے، لیکن پرابلم کہاں پر ہے؟ جو پرابلم ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ تیرا تعلق صحیح نہیں ہے، میرے ساتھ تیرا رشتہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بندہ کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، بدوں کے ساتھ لگتی بھی نہیں ہے، لیکن خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے پرابلم میں آ جاتا ہے، کلام کو سن کر پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن کام کرتا رہتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے، اس بات کو جانیے کہ خداوند گلہ کس بات پر کرتا ہے؟ مجھے شکایت ہے کہ تو نے میرے ساتھ جو پرسنل میٹر ہے میرا اور تیرا، اس میں تو وفادار نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی اس بات کی کہ بیوی اگر اچھے کام کرتی رہے سارا دن، بیوی اگر کپڑے دھو کر استری کر کے انسان کو، بندے اپنے کو دے، شوہر کو دے، بچوں کو دے، کھانا وقت سے پہلے دے یا وقت پر دے، ہر چیز گھر کی ٹھیک رکھے، لیکن اس کا شوہر کے ساتھ رشتہ ٹھیک نہ ہو، کیا کہے گا شوہر؟ ٹھیک ہے کام تو ٹھیک کر رہی ہے، وہ تو کرنا ہی، کڑا سان کرنا ہے، مطلب عورت ہے، مرد اپنے کام کر رہے، عورت اپنے کام کر رہی ہے، لیکن عورت کا اور مرد کا جو اپنا ریلیشن ہے، یہاں پر پرابلم ہے۔ تو اگر یسوع کے ساتھ، یسوع کے سارے ہی کام ٹھیک کرتے رہیں، لیکن یسوع کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ میں نے شکر گزاری کے پیغام پہ بھی یہ میں نے تھوڑا ٹچ دیا تھا کہ شکر گزاریاں، دعائیں، عبادتیں، روزے، ریاضت تب قبول ہوتے ہیں جب یسوع کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہی پرابلم ہے، آپ کی میری عبادتیں، ریاضتیں، شکر گزاریاں کیا کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے کنیکشن یسوع کے ساتھ ہے، باقی باتیں، باقی کوالٹی ضرور ہمارے اندر ہیں، لیکن کنیکشن جو خراب ہے، جہاں پر جا کر آپ کے اندر پاور آئے گی، جہاں پر آپ کے اندر آ کر طاقت آئے گی، جہاں پر آپ کی دعائیں سنی جائیں گی، جہاں پر آپ روح میں آئیں گے، جہاں پر آپ کو دروازہ نظر آئے گا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ تب ہوگا جب ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یوحنا کو بلایا گیا ہے آسمان کے اوپر، یوحنا کو بلایا گیا ہے، ہمیں بھی بلایا گیا آسمان کے اوپر، یہ دکھانے کے لیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ کو یوحنا کو سیکھنا پڑے گا، یا ہم سیکھ رہے ہیں کہ یوحنا کو اس زمانے سے کھینچ کر یہ 7 کلیسیائی زمانے دکھائے گئے، اور یوحنا ہمارے زمانے میں سے ہو کر گزرا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس زمانے کو دکھایا ہے، ابتدائی زمانے کو پہلے اس نے دکھایا، جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں
کہ ابتدائی کلیسیا جو محبت سے بھری ہوئی ہے، پیار سے بھری ہوئی ہے، جانے دے رہی ہیں، شیروں کے آگے پڑے ہوئے ہیں، آروں سے چیرے جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، ان کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی، اور اگر محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی تو شاید یہ دروازہ نظر نہیں آ سکتا ہے۔ باتیں اس میں بہت ساری ہیں، لیکن صرف اس کو دیکھنے کے لیے، تھوڑا ٹچ کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ اسی طرح سے ساتوں زمانوں کو پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکولیوں کی تعلیم کیا ہے پرگمن کی کلیسیا کے اندر۔ چلے میں آپ کو ان کے سارے کے جو سمرنا کی کلیسیا ہے، سمرنا کا مطلب ہوتا ہے مر، مر جو ہے یہ مرنے کی علامت ہے، سمرنا اس کا مطلب مر ہے، اور مر کا مطلب مرنا ہوتا ہے۔ اور آپ اس کلیسیا کے اگر پیغام کو پڑھے تو یہاں پر لکھا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، جو اول و آخر اور جو مر گیا تھا زندہ ہے، وہ یہ فرماتا ہے، مر گیا تھا اور اب زندہ ہے۔ تو خداوند اپنی کلیسیا کو بھی بتاتا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو بھی زندہ رہو گے۔ سمرنا کی کلیسیا کو پیغام ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، تیری غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، تو غریب بھی ہے لیکن تو، اور اب اس کا موازنہ اگر آپ تیسرے باب کی 17ویں آیت سے کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سمرنا کی کلیسیا کو میسج کیا ہے کہ تو غریب ہے لیکن تو کیا ہے، دولت مند ہے۔ اور آپ تیسرے باب کی 17ویں آیت کو پڑھیں گے تو لکھا ہے چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، تو یسوع کیا کہتا ہے، تو کم بخت ہے، تو کیا ہے، خوار ہے اور پھر غریب ہے۔ یہ اپنے آپ کو امیر کہہ رہا ہے لیکن یسوع اس کو غریب کہہ رہا ہے، اور اس کلیسیا کو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتی ہے پر یسوع سے دولت مند کہتا ہے۔ یہ دونوں کلیسیوں کا موازنہ ہے۔ جو مر رہے ہیں، جو دکھ سہ رہے ہیں، جو یسوع کے لیے شہید ہو رہے ہیں، وہ ہیں ہی غریب۔ وہ کیا ہے، وہ غریب ہیں۔ اور ایسی کلیسیا کو وہ یہ کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ اور آگے لکھا ہے کہ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ یسوع اپنی کلیسیا کو پہلے ہی جانتا ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو کوئی بھی شکایت اس میں نظر نہیں آئے گی۔ ایسی کلیسیا کے لیے آگے پیغام دیتا ہے، لکھا ہے تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے کیا وفادار ہیں؟ تاج تو لینا چاہتے ہیں، تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا وفاداری بھی ہے؟ بغیر وفاداری کے تاج ملنے والا، بغیر وفاداری کے مینڈا مہیا ہونے والا نہیں، بغیر وفاداری کے بچہ زندہ بچنے والا، ہم بھی زندہ رہنے والے نہیں ہیں جب تک ہم وفادار نہیں ہیں۔ جان دینے تک وفادار رہنا ہے تو آسمان پر دروازہ کھلا دکھے گا۔ کب؟ جب وفاداری ہوگی۔ ان باتوں سے آگے نکلتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ ضرور پڑھیے گا۔ آخری کلیسیا کے بارے میں کئی دفعہ ہم پیغام دے چکے ہیں۔ آخری کلیسیا نہ سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم گرم کلیسیا ہے، اور یہ بھی کلیسیا اس نے دیکھی، اور یاد رکھیے یہ آخری زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی بھی زمانہ، اس کے بعد آسمان پر دروازہ کھلا ہوگا، اور جیسے یوحنا کو آسمان پر بلا لیا گیا ہے، کلیسیا بھی آسمان پر چوتھے باب میں اٹھا لی جائے گی، اور پھر یہ کلیسیا آپ کو 19ویں باب تک زمین پر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں سے چوتھے باب سے آگے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تمار کے بارے میں، برہ کے بارے میں، 7 مہروں کے بارے میں، نرسنگوں کے بارے میں، اور پھر 16ویں باب کے اندر جا کر نرسنگوں قہر کے پیالوں کے بارے میں، 11ویں اور 12ویں باب میں گواہوں کا، اور پھر بنی اسرائیل کی حالت دکھائی گئی۔ یہ سب کچھ جو یسوع کہہ رہے تھے خفیہ طور پر انجیر کے درخت سے مثال دینے کے لیے، کیونکہ 24 باب کے اندر یسوع مسیح نے 6واں باب جو ہے یہ ظاہر کیا ہے، اس پر ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔
کہ 24 باب میں جب یسوع بتا رہے تھے تب وہ مکاشفہ 6 باب کو کھول رہے تھے، اور تب وہ دکھا رہے تھے 7ویں باب کو بھی، 8ویں باب کو بھی، 24 باب کے اندر متی کی انجیل کے اندر، اور تب اس کو ہم نے سیکھا ہوا ہے ایک پیغام کے اندر۔ سو یہاں سے آگے افسوس ہے، 2 گواہ ہیں، اور پھر خاص اسرائیل کو اس کے اندر ایڈ کیا گیا۔ تو ہمارے لیے ٹائم کتنا ہے؟ ہم آخری دنوں میں، آخری زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے صرف آپ کو بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی باتیں دکھائی ہیں کہ ان باتوں کے بعد جب لوگ نہ سرد ہیں نہ گرم ہیں، اور پھر یسوع کو کہاں دکھایا گیا ہے؟ اس کی پڑھیے 19 آیت کو پڑھیے۔ تیسرے باب کی 19 آیت کو پڑھیے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، سرگرم ہو، اور توبہ کر۔ اگر دروازہ دیکھنا ہے تو توبہ کر لے، توبہ کرو گے تو دروازہ نظر آئے گا۔ جی دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ کہاں پر یسوع ہے؟ دروازہ کہاں پر ہے؟ جی دروازہ کدھر ہے؟ وہ والا جو باہر لگا ہوا ہے۔ اور بھائی دل پر بھی صاحب نے بتایا ہے، دروازہ کلام ہے، یہ کلام کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس کو کھولو، اس کو اندر آنے دو۔ کلام کھولو، کدھر؟ اس بائبل کو کھولنا ہے۔ اور بھائی جو بائبل ہمارے اندر ہونی چاہیے، اندر اپنے بائبل کو کھولنا ہے۔ یہ تو سارے ہی کھول لیتے ہیں، یہ تو سارے ہی موبائل سے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کبھی بائبل دل کے اندر بھی آئی ہے؟ کیا کبھی بائبل دل میں بھی کھلی ہے؟ کیا دل میں بھی کبھی خدا کو دعوت دی ہے؟ دروازہ کلام بھی ہے، دروازہ ہمارا دل کا بھی ہے، دروازہ باہر والا بھی ہے، دروازہ کلام ہے جس کو کھولنا اپنی زندگی کے اندر ہے۔ اور یہ کھلتا کیسے ہے؟ جب ہم اس کو پڑھ کر عمل میں لے کے آتے ہیں، یہ تب کھلتا ہے، باتوں سے نہیں کھلتا ہے۔ باتوں سے تو یہ بائبل صرف کھلتی ہے، اس کو آپ کھول کے پڑھ لیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جب یہ ہماری زندگی میں نہیں کھلی ہے۔ جب یہ کوئی ہماری ذاتی زندگی کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی کہتا نہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ دروازہ ہمارے اندر کھلنا ہے، کلام کا، کلام نے ہماری زندگی میں کھلنا ہے، اور پھر ہم چلتی پھرتی بائبل دکھیں گے۔ پھر ہمیں یہ دکھانا نہیں پڑے گا یہ بائبل میں لکھا ہے، بلکہ بائبل ہمارے سر سے لے کر پیروں تک ہم چلتی پھرتی ایک بائبل نظر آئیں گے، اور اس کو اپنے اندر کھولنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ دروازہ کدھر ہے؟ ابھی آپ کو شاید کوئی دروازے کی سمت نظر آئے گی۔ کتنا کھلا ہوا ہے، کتنا کھولا ہوا ہے، کلام کو اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کیا ہوا ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو ویل ڈن، اچھا ہے۔ اگر نہیں کر رہے تو اس کو سیکھیے، سمجھیے، اور اپنی زندگی کے اندر کلام کو کھولیے، کیونکہ کلام کے کھلنے سے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے، کلام پر عمل کرنے سے ہی زندگی ملتی ہے۔ آمین۔ تو واپس آئیں گے 4 باب کی دوسری آیت کو پڑھیے۔ فوراً میں روح میں آ گیا، جی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہ رہا تھا کہ اب ان باتوں کے بعد جو ہے، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے 7 کلیسیا زمانے تو ہم نے دیکھے، لیکن ایک خاص بات جو ہے اس پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان باتوں کے بعد، یعنی کہ جب کلیسیا زمانے چل رہے ہیں، تب تک آپ کے پاس توبہ کا چانس ہے، تب تک آپ کے پاس توبہ کا چانس ہے، اور تب تک نجات کا زمانہ جاری ہے، تب تک نجات کا زمانہ جاری ہے، اور تب تک روح القدس کا زمانہ جاری ہے۔ تو روح القدس ختم ہو گیا، روح القدس چلا گیا، نجات کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، توبہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ان باتوں کے بعد اگلی سچویشن ہے، یعنی کہ زمانہ گزر چکا ہے، نجات کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور پھر آسمان پر دروازہ کھل گیا ہے۔ جب تک یہ
زمین پر نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، روح القدس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، تب تک آسمان میں کلیسیا جا نہیں سکتی ہے۔ جب نجات کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب یہاں سے زمین پر خوشخبری کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تب آسمان میں دروازہ کھلے گا، اور کھلے گا کیا اور ہوگا کیا، اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں جی۔ اور جو اس پر بیٹھا ہے جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عتیق سا معلوم ہوتا ہے، جی، اور اس شخص کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، زمرد سیزی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس شخص کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں جی، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، آگے اور اس شخص میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس شخص کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس شخص کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور آمین آمین۔ یہاں پر رکیں گے کیونکہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہاں پر دوسری آیت میں لکھا ہے فوراً میں روح میں آ گیا۔ کب؟ جب یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نجات والے زمانے میں رہ رہے ہیں اور نجات کا زمانہ گزر چکا ہے۔ جب نجات کا زمانہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج روح القدس پانے کا وقت ہے، آج پا سکتے ہیں، آج کلیسیا نہ سرد ہے نہ گرم ہے، نیم گرم کلیسیا ہے، تو آج میرے لیے آپ کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم آج ابھی روح کے اندر آئیں، ابھی اس روح کو حاصل کریں، کیونکہ جب روح کا زمانہ گزر جائے گا تو اگلے زمانے میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ آگے ایک تخت بھی آنے والا ہے، آگے ایک، اور یہ تخت کس کا ہے؟ کون سا تخت ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہیکل کی اسٹڈی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم پڑھا چکے ہیں پہلے۔ ہیکل کے اندر پہلا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے؟ کیسے جب انٹری کرتے کہاں پر پہنچتے ہیں؟ صحن کے اندر پہنچتے ہیں، اور نمبر 2 پر پاک مقام میں پہنچتے ہیں، اور نمبر 3 پر، اور پاک ترین مقام عدالت کا تخت ہے۔ پاک ترین مقام، اس سے پیچھے پیتل کا مذبح ہے، اس سے پیچھے جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں، اور ہر طرح کی قربانی وہاں پر گزرانی جاتی ہے۔ تو ابھی یہ پہنچا کدھر ہے؟ پہلا صحن ہے۔ پہلا زمانہ کیا ہے؟ اگر آپ زمانوں کو 2000 سال کو دیکھیں تو 2000 سال پہلا ایک صحن کا زمانہ ہے، جہاں تک یسوع مسیح کے آنے تک لوگ ابھی تک صحن والے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، ابھی تک صحن والے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، اور پھر یسوع کا زمانہ آتا ہے، سوری موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ تک یہ 2000 سال کے قریب وقت پڑتا ہے، تو یہ صحن کا زمانہ ہے، اور پھر آگے موسیٰ سے آگے یسوع مسیح کے آنے تک یہ زمانہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پاک مقام کا زمانہ ہے، جہاں پر قربانیاں جاری ہیں، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح آتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں، تو اس کے بعد سے لے کر آج 2000 سال پاک ترین مقام کا زمانہ ہے، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد کوئی صحن کا، یا صحن کے بعد پاک مقام اور پاک ترین مقام کے بعد بھی کوئی ہیکل کا حصہ باقی ہے۔ اس کے بعد عدالت ہے، اس کے بعد عدالت ہے، اور یوحنا کو پہنچایا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ عدالت کیسے ہونے والی ہے، اور کلیسیا کہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ کلیسیا کو وہ دیکھتا ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 7 چراغ آسمان پر جل رہے ہیں، 5ویں آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ پہلے 7 چراغ یسوع کے ہاتھ میں تھے، اور یسوع کلیسیوں کے اندر پھر رہا تھا، پر اب یہ چراغ دان کہاں پر دکھ رہے ہیں؟ آسمان پر دکھ رہے ہیں، اور آسمان پر کس جگہ پر ہیں؟ لکھا ہے اس تخت میں سے بجلیاں، آوازیں، گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ تو اب خدا یہاں پر ہے، تخت کے اوپر ہے، اور تخت کے آگے کیا ہے؟ 7 چراغ جل رہے ہیں، یعنی کہ 7 کلیسیاں جو ہیں اب یہ آسمان پر تخت کے آگے جا چکے ہیں۔ آپ اس بات کو پکڑ پا رہے ہیں؟ پکڑ رہے یا نہیں؟ پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے
اور جو تخت پر جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے. مطلب دکھتا کیسے؟ یشب سا اور پھر عقیق سا معلوم ہوتا ہے. اب اس بات کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے. اور اگلی بات لکھی ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے. زمرد کی سی ایک. اب یہ دونوں باتیں تفسیر کے قابل ہیں. یہ دونوں باتیں تفسیر کے قابل ہیں. یشب کیا ہے اور عقیق کیا ہے، اور پھر یہ دھنک کیا ہے، یہ زمرد کیا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے خروج کی کتاب میں 39 باب نکالیے. خروج 39 باب. آٹھویں آیت سے پڑھنا شروع کیجیے. اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا. افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا. یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا. جی آگے. اور جو گھومتا تھا انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی 1 بالش اور چوڑائی 1 بالش تھی. جی اس پر 4 قطاروں میں انہوں نے جواہر جڑے، یاقوت سرخ اور پخراج اور زمرد کی قطار تو پہلی قطار تھی، اور دوسری قطار میں گہرے شب، چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد. یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے. جی. اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک کا نام الگ الگ ایک پتھر پر کنندہ تھا. آمین آمین. یاد رکھیے اگر ہم پتھروں کی اسٹڈی کریں گے، یہ میں ضرور آپ کو کرواؤں گا کہ ہر قبیلے کا، ہر بندے کا ایک پتھر ہوتا ہے. ہر بندے کا، ہر قبیلے کا ایک پتھر ہوتا ہے. اور یہاں پر جو یوز کیا گیا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، پہلا پتھر کیا ہے؟ یشب ہے. پہلا پتھر یشب ہے، اور آخری پتھر کا نام کیا ہے؟ عقیق ہے. یشب اور عقیق ہے، 2 چیزیں. آپ کو کیا یاد ہے کہ جو یعقوب کا پہلا بیٹا تھا اس کا نام کیا ہے؟ روبن. پہلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اور روبن کے نام کا جو پتھر ہے اس کا نام یشب ہے. روبن کا مطلب کیا ہے؟ یشب. اور جو اس کا آخری بیٹا ہے اس کا نام بنیامین ہے، اور بنیامین کا جو پتھر ہے وہ عقیق ہے. پہلا پتھر یشب اور آخری پتھر عقیق ہے. دوسری بات، یہاں پر ہم دیکھ کیا رہے؟ خداوند کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے؟ لکھا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ کیسا دکھتا ہے؟ کبھی وہ روبن کی طرح دکھتا ہے اور کبھی وہ بنیامین کی طرح دکھتا ہے. طرح لکھا ہوا ہے نا. تو آپ کو پھر یہاں پر زمین پر نظر آئے گا کہ یسوع کون ہے، یسوع کہاں پر ہے، یسوع کس حالت میں ہے. وہ آپ کو اسرائیل کے اندر دکھ رہے ہیں، روبن کے اندر. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے بنیامین کے اندر. تو آپ سب کو ملائیں گے تو آپ کو نظر میں آئے گا کہ وہ دکھتا کیسا. عقیق سا معلوم ہوتا ہے. اس کے تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک ہے. اب یہ دھنک کیا ہے؟ دھنک کو آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا پیدائش کی کتاب کے اندر. دھنک کو آپ پڑھتے ہیں پیدائش غالباً یہ 9ویں باب کے اندر نکالیے ذرا. پیدائش 9واں باب. جی اس کی آپ پڑھیے 12ویں آیت سے. جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے
اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور کس کے درمیان عہد ہے؟ یا انسان کے ساتھ عہد ہے؟ زمین کے ساتھ عہد ہے۔ خدا نے اپنا عہد زمین کے ساتھ کیا ہے، اور پھر عہد میں باندھا کیا ہے کہ جب تک، پڑھیے آگے، جب میں زمین پر بادل لاؤں گا میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، جی یاد کروں گا، طوفان پھر سے برپا۔ اب زمین کے ساتھ عہد کیا ہے؟ 22 آیت کو پڑھیے ذرا، اسی کی 8ویں باب کی 22 آیت کو لکھا ہے، بلکہ جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف، جب تک زمین قائم ہے، کیونکہ خدا نے زمین سمیت انسانوں کو مار دیا تھا۔ پر اب خدا نے اپنی کمان رکھی، اپنی دھنک رکھی آسمان کے اوپر، اور یہ دکھانے کے لیے کہ میں اب دنیا کو ایسے نہیں ماروں گا۔ اور یہ جو نشان ہے، یہ جو عہد ہے، یاد رکھیے یہ زندگی کا عہد ہے۔ یہ عہد، یہ دھنک زندگی کی نشانی ہے، زندگی کا نشان ہے۔ خدا زندگی کا عہد باندھتا ہے کہ جب تک زمین قائم ہے، نہ تو فصل ختم ہوگی، نہ زمین ختم ہوگی، اور نہ بیج بونا ختم ہوگا۔ یہ خدا نے عہد باندھا ہوا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے، جب آپ زمین پر اس دھنک کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو دکھتی کتنی ہے؟ 7 رنگ میں دکھتی ہے۔ یہ دھنک آپ کو 7 رنگوں میں دکھتی ہے، پر یہ پوری زمین پر گول نہیں دکھتی ہے، آدھی نظر آتی ہے۔ ہم نے ایک دن فل یہاں پر بیٹھے دیکھی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک آتی ہے، اس کو ہم فل کہتے ہیں کہ پوری کمان جو ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ آدھا حصہ دکھایا جاتا ہے، اس کے جو آدھا حصہ نیچے وہ کدھر ہے؟ ہونا تو یہ گول رنگ میں چاہیے نا، دھنک گول رنگ میں ہونی چاہیے، لیکن ایسی دکھتی نہیں ہے۔ میری بات کو پکڑ پا رہے ہیں؟ ہم یہاں سے لے کر ایسے کمان کو دیکھتے ہیں تو جو نیچے والا ایریا ہے جو آدھا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آتا ہے۔ پر جب خداوند عدالت کے تخت پر ہوگا تو تب یہ آدھی نہیں ہوگی، تب یہ پورا گول رنگ نظر آئے گا اور خداوند اس کے اندر بیٹھا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ابھی تک نجات کا زمانہ جاری ہے، زندگی کا زمانہ جاری ہے، اور جب خداوند اس تخت کے اوپر ہوگا تو تب یہ پورا گول رنگ بھی نظر آئے گا، اور تب کسی کو معافی بھی ملنے والی نہیں ہے۔ تب کسی کو معافی، کیونکہ وہ تخت پر بیٹھے گا، عدالت کے تخت پر بیٹھے گا۔ یاد رکھیے جب سردار کہن پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو اس کے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہوتا تھا۔ پاک ترین مقام میں جانے کے لیے معافی کا کوئی چانس، اس کی حالت کیا ہے؟ آپ کبھی سردار کہن پر غور کریں، سردار کہن کا لباس کیسا ہے؟ پڑھا آپ نے کبھی بائبل سے؟ جی بتائیے، اس کا لباس کس طرح کا نظر آتا ہے؟ ابھی یہاں پر تصویر نہیں دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ پورے کا پورا لباس کتان کا بنا ہوتا ہے، سر کے اوپر ٹوپی ہے، امامہ ہے، بازوؤں کے اوپر اس نے حکم باندھے ہوئے ہیں، اور سر کے اوپر شرون کا تیل جو ہے وہ سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ داڑھی سے بہتا ہوا اس کے کپڑوں کے اوپر گر رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں لہو، قربانی کا لہو جو ہے، برے کا لہو جو ہے وہ لے کر ایک ایسی چال میں چلتا ہے، کیونکہ اس کے لباس کے اوپر گھنٹیاں بندھی ہوتی ہیں اور اس کے لباس کے اوپر انار بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک خاص مخصوص چال کے ساتھ چلتا ہے۔ اور چلتا کیسے؟ کہ اس لحاظ سے قدم اٹھاتا ہے کہ گھنٹیاں بجتی رہیں، اور گھنٹیاں آواز کیا نکالتی ہیں؟ مقدس، مقدس، خدا کے لیے مقدس۔ سردار کاہن کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے،
اس کو چلنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ جیسے جیسے وہ قدم بڑھائے تو گھنٹیاں اس انداز میں بجے، اس لہراتے ہوئے بجے کہ یہ گھنٹیاں آپس میں آواز ملائیں، مقدس مقدس خداوند کے لیے، یہوہ کے لیے مقدس، کیونکہ وہ تھر تھراتا ہوا، ڈرتا ہوا، ایک مسا کے اندر ایک لہو کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اپنے سر پر تیل لیے ہوئے، اپنے اوپر خوشبو لگا کر ڈرتا ہوا عدالت کے تخت کے سامنے جا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے اندر ایک بھی گناہ آ گیا، گھنٹی کی آواز بند ہو گئی تو میرا سانس بند ہو جائے گا، گھنٹی کی آواز بند ہوئی تو میرا سانس بھی، کیونکہ جیسے ہی گناہ اندر ہوگا وہ زمین پر گرے گا۔ اور تو یہ وہ کنڈیشن ہے جہاں پر یوحنا کو آسمان میں پہنچایا گیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اب عدالت جو ہے وہ جاری ہونے والی ہے، اب عدالت جاری ہونے والی۔ آخری بات کر کے اس کو بند کریں گے کیونکہ یہ اگلی دفعہ پھر چلے گا۔ دھنک کو آپ دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب عدالت ہوگی تو خداوند پوری دھنک کے درمیان گول رنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور زمرد کیا ہے؟ زمرد زردی رنگ کو کہا جاتا ہے، اور اگر آپ زرد رنگ کو دیکھیں گے تو زرد رنگ آگ کی علامت ہے، زرد رنگ آگ کی علامت ہے۔ اب جب آگ کو جلاتے ہیں تو آپ کو یہ زرد رنگ کی نظر آتی ہے۔ تو یسوع بیٹھا کہاں پر ہے؟ گول رنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے واپس پڑھیے ذرا اس کی 5ویں آیت کو پڑھیے، بجلیاں نکل رہی ہیں، اور اس کے تخت میں سے بجلیاں نکلتی ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، گرجے پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ آگ کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو کلیسیا ہے وہ آگ ہے، جو کلیسیا ہے تو زمرد تو نظر آئے گا ہی آئے گا۔ کلیسیا کیا ہے؟ تو ہمارا خداوند بھی آگ ہے، کلیسیا بھی آگ ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ جیسا دلہا ہے ویسی دلہن ہوتی ہے۔ دلہا ہمارا کلام ہے اور کلام میں کوئی عیب نہیں ہے، اور دلہن بھی کلام ہے اور دلہن میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ دلہا آگ ہے اور دلہن بھی آگ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر دلہا کبوتر ہے اور دلہن کبوتری ہے۔ غزل الغزلات کی کتاب کے اندر شاعری میں تو یہ شاعرانہ انداز ہے کہ روح کبوتر کی مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو کبوتری کہتا ہے۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ خداوند بھی آگ ہے اور اس کی دلہن بھی آگ ہے، اس لیے یہ زمرد سی نظر آتی ہے۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں کہ جو 7 کلیسیاں ہیں یا 7 دھنک کے 7 رنگ ہیں، یہ 7 ہی کیوں رکھے گئے؟ خدا نے کیوں رکھے 7 مورے بھی ہیں؟ ویری گڈ، یاد رکھیے یہ جو آپ کو دھنک نظر آتی ہے، اگر آپ کو ایگزیکٹ ان کے رنگ معلوم ہوں تو بات درست بن سکتی ہے۔ آج کے بعد اگر وہ نکلے، آپ نے دیکھنا ہے جو اس کا سب سے اوپر والا رنگ آپ کو نظر آئے گا وہ ریڈ کلر کا ہوگا، سب سے اوپر والا رنگ، اور آخر تک وہ ریڈ رہتا نہیں ہے، رنگ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ 7 کلیسیاں ہیں جو آسمان پر دکھائی جاتی ہیں۔ یہ 7 کلیسیوں کی حالت ہے جو آسمان پر دکھائی جاتی ہے۔ جب تک کلیسیا زمین پر ہے، زمین قائم رہے گی اور بیج بونا اور فصل کاٹنا قائم رہے گا، اور جب یہ دھنک ختم ہو جائے گی تو زمین پر کال پڑنا شروع ہو جائیں گے، زمین پر مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ آج مصیبت ہے لیکن اتنی نہیں ہے، ابھی مصیبت کی تیاری چل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہاں پر ہوں، آپ یہاں پر ہیں، کلیسیاں یہاں پر ہیں، اس لیے خدا نے عہد باندھا ہوا ہے زندگی کا عہد باندھا ہے کہ جب تک یہ زمین قائم ہے اور زمین پر بیج بونا فصل کاٹنا قائم ہے اور کمان بھی قائم ہے، تو یاد رکھیے پرانے عہد کے اندر پیدائش کی کتاب میں کمان 7 کلیسیوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور جب تک زمین پر 7 کلیسیاں موجود ہیں تب تک یہ سسٹم مصیبتوں والا شروع نہیں ہوگا۔
चौथे बाब में कलीसिया आसमान पर दिखेगी, और दिखेगी कैसे? जो जमीन पर धनक नजर आती है, ये धनक अब आसमान के ऊपर है। ये धनक अब, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो रेड कलर है, याद रखिए ये यीशु मसीह का लहू है, ये यीशु मसीह का। और तब ये कलीसिया महबूब कलीसिया थी, लेकिन उसके बाद कलीसियाएं रंग जैसे जैसे तब्दील होते हैं, कलीसियों के अंदर से खुदावंद की मोहब्बत भी ठंडी पड़ती जाती है, खुदावंद की मोहब्बत भी। और ये रेड रहती नहीं है, ये 7 रंगों में तब्दील हो जाती है। और 7 कलीसियों को पढ़े, 7 का रंग फर्क है, 7 का रंग, 7 की मोहब्बत भी फर्क है, 7 की कुर्बानियां भी फर्क है। लेकिन जब आखिर में गिरते हैं आकर हम अपने ज़माने में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है। ये बेरंगी कलीसिया है, ये बेरंगी है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ये अभी अभी गर्म होंगे। ये आग की मैंने मिसाल बहुत पहले एक दिन दी थी कि आग के अंदर नबूवत पाई जाती है। जो हम जलाते हैं आग, इसमें नबूवत पाई जाती है। एक वक्त था जब लोग गोबर की आग इस्तेमाल करते थे, उससे पहले लोग लकड़ी की आग इस्तेमाल करते थे, और लकड़ी के बाद लानत के तौर पर गोबर दिया गया इंसानों को कि आपने गोबर की आग जलानी है। इंसान की निजासत दी गई, लेकिन इंसान की निजासत को मकूफ करके जानवर का गोबर दिया गया कि आपने इस पर आग जलाकर रोटियां पकानी है। और फिर आज के दौर में गैस आ गया है, हीटर आ गया है, तो इनके अंदर भी पूरी नबूवत पाई जाती है। जब लकड़ी जलाई जाती थी तो लकड़ियां जलाने में नबूवत पाई जाती है कि आप बड़े दरख्त को, बड़े सारी लकड़ी को आग नहीं लगा सकते हैं फौरन से। ये पुराने ईमानदारों की निशानी है। पुराने ईमानदार इतनी जल्दी गर्म नहीं होते हैं, इतनी जल्दी आग पकड़ते नहीं हैं। कलीसिया में आकर बैठे रहते हैं, उनको पता है कि कहां पर जाकर मुझे आग लगेगी। लेकिन आप छोटे बच्चों को देख लें, आते ही शरारतें शुरू, आते ही आग लग जाती है। उससे बड़ों को देख लें, वो मौके का इंतजार करते रहते, कदों मौका मिलेगा, मैक मिलेगा तो उधर सिखावांगे, मौका ढूंढते हैं, क्योंकि छोटी लकड़ी को जल्दी आग लग जाती है और फिर बड़ी को थोड़ा बाद में लगती है, और फिर ये छोटी छोटी जलती जलती बड़ी लकड़ियों को सेक दे रही होती हैं, और फिर बड़ी लकड़ियां गर्म होती हैं, उनको आग लगती है, और जब उनको लगती तो फिर ये बुझती नहीं है। बुझते बुझते भी टाइम लगता है, तब तक छोटी लकड़ियां राख हो जाती हैं। ये फितरत के अंदर है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब लकड़ियां जलाई जाती थी, उन पर आग भी ठीक लगती थी और कई कई देर घंटों तक जलती रहती थी। फिर गोबर आता है जो लानत के तौर पर मिला है, ये भी अपने अंदर एक वैल्यू रखता है। ऊपर से ये राख बन जाता है, लेकिन कई कई घंटे तक अपने अंदर आग रखता है। आज तो माचिस का दौर है, हम खुद गवाह इस बात के कि एक लकड़ी लेकर या लोहे की पतरी लेकर किसी के घर से आग मांग के लेकर आते थे, एक कोड़ा दो ऐसी आग बालनी। तो लकड़ी का मतलब वो गोबर की जो वो बनी होती है, क्या उसे बोलते हैं, जो जलाई जाती है, उसको आग लेकर आकर अपने घर में आग जलाते थे। कई कई घंटों तक वो जलती रहती थी। लेकिन आज का दौर क्या है? गैस का दौर है। गैस आपके हीटर में पड़ी हुई है या सिलेंडर में पड़ी हुई है, फौरन घुमाओ, आग लगाओ, जैसे ही काम हुआ फौरन। ये हालत आज की कलीसियाओं की है। कमरे के अंदर चर्च में एंटर होंगे, फौरन चूल्हा जलाओ, आग लग जाती है, जैसे चर्च खत्म हुआ स्विच बंद करो, फौरन वैसे के वैसे। ये हालत आज की कलीसियाओं की है। खुदा फितरत में दिखाता है, कोई समझने वाला हो, खुदा सब कुछ दिखाता है। खुदा ने कभी भी सिलेंडर अलाउ नहीं किया है आग जलाने के लिए, कभी भी गैस नहीं दी है। खुदा हमेशा लकड़ी की आग इस्तेमाल करता है, क्योंकि लकड़ी की आग हमारी जिंदगियों के अंदर नबूवती काम करती है। लेकिन लकड़ी में मुसीबत है, तकलीफ है। यही ईमानदारों की हालत है। तकलीफ में जाकर हमें आग लगनी चाहिए, हमारे अंदर गर्मी आनी चाहिए। ये देर पा चलती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कलीसिया आग है। कलीसिया
اور یہ آگ خدا کے تخت کے سامنے جانے والی ہے. اب دیکھنے اب سلنڈر والی آگ ہے یا پھر لکڑیوں والی آگ ہے. یہ فیصلہ آپ کا ہے. بلاوا ہے. یوحنا کو بلایا گیا یہاں اوپر آ جا. مجھے بھی بلایا جا رہا ہے اوپر آ جا. آپ کے لیے بھی آج پھر سے بلاوا ہے اوپر آ جا. کیا آپ اور میں آگ بن چکے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جو کلیسیا تخت کے سامنے جانے والی ہے وہ آگ والی کلیسیا، وہ آگ ہے کیونکہ ہمارا دلہا بھی آگ ہے. اور وہاں پر اگر آگ کے بغیر کوئی جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. مسیحیت اتنی آسان نہیں ہے. لوگوں نے اس کو ڈرامہ صرف بنا کے رکھا ہوا ہے. نام کے مسیح ہیں، شناختی کارڈ والے مسیح ہیں، آگے نہ آئے چلے گئے. مطلب یہ ایک عجیب سا دوزخی لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. یہ کوئی مسیحیت نہیں ہے. مسیحیت والا سیشن بہت لمبا ہے اور اس کے لیے پاکیزگی کا اتم معیار چاہیے. ہر وقت کلام کی آگ ہمارے اندر لگی رہنی چاہیے کیونکہ خدا کبھی بھی بجھتا نہیں ہے. ہماری آگ بھی بجھنی نہیں چاہیے. خدا کے اندر آگ بجھتی ہر وقت جلتا رہتا ہے. اور پھر پرانے عہد نامے میں اسی کلیسیا کے لیے جو چراغ دان ہیکل میں رکھا گیا ہے وہاں پر بتایا گیا بنی اسرائیل سے کیا کہ زیتون کا خالص کوٹا ہوا تیل لاؤ تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہنا چاہیے. جب تک زمین پر ہیں کلیسیاں تب بھی جلتی رہنی چاہیے اور جب یہ آسمان پر جائیں گی تب تو یہ عبدالآباد تک جلتی رہیں گی. آمین. تو بلاوا کیا ہے؟ یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ جائے گا کون؟ جو آگ ہوگا. جو اگر آپ آگ نہیں ہیں آپ وہاں پر نہیں جائیں گے. اور اگر آپ آگ نہیں وہاں پر نہیں جائیں گے پھر آگ میں تو جائیں گے. پھر آگ میں جو آگ وہاں پر ہے جہاں پر ہمیں بلایا جا رہا ہے یہ عبدالآباد جلنے والی آگ ہے اور یہ نقصان نہیں دیتی ہے کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ بھی ہے اور پھر دوسری آگ بھی ہے جو حرارت دیتی ہے. تو وہاں پر جہاں پر ہمیں بلایا جا رہا ہے وہ حرارت والی آگ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی آگ ہے. پر دوسری آگ عبدالآباد جلنے والی آگ ہے، اذیت کے اندر پڑنے والی آگ ہے. اگر آپ یہاں پر آگ نہیں بنے ہیں آپ آگ میں جائیں گے اور وہ آگ جہاں پر کیڑا مرتا نہیں ہے، جہاں پر دکھ اور تکلیف ہے. لیکن جس آگ میں ہم پھریں گے وہاں پر سونا ہمارے پیروں کے نیچے ہوگا، وہاں دریا بھی جاری ہوگا، وہاں پر کھانے کے لیے ہر چیز میسر ہوگی. خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوگا. آمین. اور یہ تب تو ہوگا ہی ہوگا. اگر یہاں پر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے تو وہاں پر ہمارا جانا بھی مشکل ہے. اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ دروازہ بھی یہاں پر ہے، آسمان بھی یہاں پر ہے، خدا بھی یہاں پر ہے، ہم بھی یہاں پر ہیں، آگ بھی یہاں پر ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جو خدا کا کلام ہے یہی آگ ہے. اور جب کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے ہم جلتی آگ کی طرح بن جاتے ہیں. ہم جلتی ہوئی آگ کی طرح بن جاتے ہیں. اور خدا نے کلام دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم جلتی ہوئی آگ بن جائیں کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جلتی ہوئی آگ ہے. آمین. تو بلاوا آپ کے لیے ہے یہاں اوپر آ جاؤ. آپ پہلے آگ نہیں تھے، آج بلاوا کیا ہے؟ آگ بننے کے لیے اوپر آ جاؤ کیونکہ جب تک زمین پر رہیں گے کام بننے والا نہیں ہے. اوپر آنا پڑے گا، آگ بننا پڑے گا اور پھر آسمان میں جانا پڑے گا. آمین. تو آج اس کو یہاں پر روکتے ہیں، اگلی دفعہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے. خدا اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت بخشے. آمین. پریز دی لارڈ.